وہابیوں کی کتاب ہے تحذیر الناس، تحذیر الناس کے صفحہ 5 پر انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں اپنی امت سے بڑے ہوتے ہیں۔ آگے لکھتا ہے تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، صرف علم میں نبی ممتاز ہوتے ہیں امت سے۔ آگے لکھتا ہے باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ امتی سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن عمل میں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عمل ہے، عمل میں امتی نبی سے معاذ اللہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ وہابیوں کا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ہر چیز میں ممتاز بناتا ہے، ہر چیز میں ممتاز بناتا ہے۔ حسن بھی دیتا ہے تو بے مثال دیتا ہے، رفتار گفتار بھی دیتا ہے تو بے مثال دیتا ہے، سب کچھ بے مثال ہوتا ہے۔ انبیاء کا سب کچھ بے مثال ہوتا ہے، صرف ہمارے نبی نہیں سارے نبیوں کا سب کچھ بے مثال ہوتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کا عقیدہ اگر سنیں، جنہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی ہیں، حسان ابن ثابت صحابی رسول، تو ہمیں عقیدہ تو صحابہ والا چاہیے نا، یہ 235 سال پہلے کا عقیدہ تو نہیں چاہیے نا، 1400 برس پہلے کا عقیدہ چاہیے، نبی کے دور کا عقیدہ چاہیے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عربی میں نعت ہے، نبی کی نعت صحابہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی بچے نے ماں نے بچہ پیدا کیا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ نبی کی بارگاہ میں صحابہ ہیں، اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور مصطفیٰ سن رہے ہیں، تو ہمیں عقیدہ صحابہ والا چاہیے، صحابی والا چاہیے، وہابی والا نہیں چاہیے جو 235 سال پہلے بنائے اپنے گھر سے شیطان کی پیداوار عقیدے۔ تو انہوں نے کہا کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، استغفر اللہ، جبکہ ہمارے اعمال پوری زندگی کے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پوری امت کے اعمال، پوری امت کے اعمال کسی نبی کیا کسی صحابی کے بھی ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پورے امتی کے اعمال، نبی تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ تم اگر ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کرو اور میری امت کا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے راہ خدا میں، تمہارا ایک مٹھی خرچ کرنا ان کے احد پہاڑ سے زیادہ ثواب لے کر کے آئے گا۔ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، تو امتی کا عمل نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے نبی کے برابر ہی نہیں، نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کا عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس نے گستاخی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی ہے۔ کیا بولا کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہا کہ اگر اللہ جھوٹ نہیں بولے گا تو بندہ جھوٹ بول لے گا، اللہ نہیں بول پائے گا تو بندے کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ جائے گی معاذ اللہ۔ دیکھیے کیسا دماغ لگا رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں اللہ کا عقیدہ جو بتایا تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیب اور نقص سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے لیے جھوٹ محال ہے، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو نبی کے بھی شان کے گستاخ ہیں، اللہ کے بھی بارگاہ کے یہ گستاخ ہیں۔ تو ایسے گستاخ آگے دیکھیے براہین قاطعہ کے صفحہ 51 پہ لکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، استغفر اللہ۔ کہا دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ بھائی جب تیرا نبی ایسا ہوگا جس کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرا نبی تو جنت و دوزخ کا خبر دینے آیا تھا جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، فرشتوں کو بتلایا جو ہم جانتے ہی نہیں، میزان بتلایا جو ابھی ہونے والا ہے، قیامت بتلائی جو ہونے والا بھی ابھی ہونے والی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، مصطفیٰ اس کی خبر دے کے گئے، تم کہہ رہا پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، جو ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد ہونے والی قیامت ہے، جنت ہے دوزخ ہے، نبی اس کی خبر دے کے ہمیں گئے، تو کہہ رہا پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔
ہم تو جانتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ کا خبر اللہ نے دے دیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال ان کے اتنے گندے عقیدے ہیں، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا بیان کرنے کا، طبیعت اکتار رہی ہے بیان کر کے، دل کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اتنے گندے عقیدے ہیں. بہرحال ان کے جتنے عقیدے ہیں یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں. جو بھی آج کے دور میں ان عقیدے پر گامزن رہے گا، ان عقیدے پر چلے گا، مان لے گا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا. ایسے عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. یا ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. یا ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں جو شک کر لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. ان کے لیے اب حکم سن لیں، بات ان کی ختم کر دیتا ہوں. حکم ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ حرام قرار دیا گیا ہے. ان کے ساتھ جو ایسے گندے عقیدے رکھتے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، کون سی جماعت ہے، کس جماعت کا ہے، کدھر نام ہے، بس وہابیت کے نام پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اس عقیدے کے بنیاد پر وہ بندہ کافر ہے. اس کے لیے اگر کوئی دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے مرنے پر، یا جنازہ پڑھتا ہے دعائے مغفرت کے طور پہ، وہ بندہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. اس کا خود کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. بیعت ہے تو پھر دوبارہ بیعت اس کا ٹوٹ گیا، دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. جو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیا یا ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیا، ان کے لیے صرف دعائے ہدایت ہو سکتی ہے. ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں سیدھی راہ پر لائے، اس کے علاوہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتے. ان سے ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. اگر انہوں نے جانور ذبح کر دیا تو وہ مردار کی طرح ہے، کیونکہ کافر کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے. اور یہ بھی کفر کی بنیاد پر، اتنی شدید کفر انہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کر دی ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا مردار ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں. اگر ہماری نظر کے سامنے یہ بناتے نہیں ہیں، اندر بناتے ہم نے دیکھا نہیں، تو بھی ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا، حرام ہے. تو یہ مسئلہ ہے فقہاء کرام کا، یہ ہمارا اپنا گھر کا نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے یہ. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ جو عقیدے میں نے گندے ان کے بیان کیے، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ میل جول تمام چیزیں حرام ہیں. ہاں دنیاوی میل جول، دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں بزنس کے طور پہ یا اس طرح سے، یہ ہر کافر کے ساتھ جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودیوں کے ساتھ سودا فرمائے ہیں. تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودیوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، تو تجارت میں پرابلم نہیں ہے. تجارت، بزنس، دنیاوی معاملات آپ کسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. دینی معاملات، جنازہ ہوا، شادی بیاہ ہوا، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، ان تمام چیزوں میں نہ آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ ان کا ساتھ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے شدید کافر ہیں. ان کے کفر کی بنیاد پر ان کو دور ہی رکھنا پڑے گا، پاس نہیں لے سکتے. اللہ